کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پہلواں کیا کیا پچھاڑے موت نے، سروقت قبروں میں اتارے موت نے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گنوانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ یہ حسینوں کی چٹک اور یہ مٹک، دیکھ کر ہرگز نہ رستے سے بھٹک، ساتھ ان کر چھوڑ ہاتھ اپنا جھٹک، بھول کر بھی پاس نہ ان کے پھٹک۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آخر تو مرنا ہی پڑے گا، کچھ بھی کر لیں، اس جہاں سے تو جانا ہی پڑے گا۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا، ملک الموت تو اپنے آنے سے پہلے کوئی قاصد بھیج دیا کر۔ ملک الموت نے عرض کیا، اللہ کے نبی، قاصد تو بڑے بھیجے جاتے ہیں مگر لوگ تو ان کے پیغام کو سنتے ہی نہیں۔ پوچھا کون سے قاصد ہیں؟ عرض کیا، اللہ کے نبی، دانت کا ٹوٹ جانا بھی پیغام ہے، بینائی کا کمزور ہو جانا بھی پیغام ہے، انسان کے بالوں کا سفید ہو جانا بھی پیغام ہے۔ یہ سب پیغام ہی تو ہیں کہ تیرا وقت گزر رہا ہے، تیری کھیتی پک رہی ہے، جب کھیتی پک جاتی ہے تو درانتی چاہتی ہے کہ اس کو کاٹا جائے، اس طرح جب یہ کھیتی پک جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ آخر اللہ تعالیٰ موت کیوں دیتے ہیں؟ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا، اے اللہ، آپ لوگوں کو پیدا کر کے مارتے کیوں ہیں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، زمین میں کھیتی کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین میں گندم کی فصل کاشت کر دی، کچھ عرصے بعد فصل پک کر تیار ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ فصل پک چکی ہے تو اس کے کاٹنے کی فکر کی اور فصل کاٹ دی گئی، دانہ اور بھوسا بالکل الگ الگ کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، ہے میرے پیارے موسیٰ، تو نے گندم کو کاٹ کر دانہ اور بھوسا الگ الگ کیوں کر دیا؟ عرض کیا، ہے میرے پروردگار، فصل پک چکی تھی اس لیے کاٹ دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ، میں بھی تو یہی کرتا ہوں، جب لوگوں کی زندگی کی فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے تو میں اس کو کاٹ دیتا ہوں اور دانے کے مانند لوگوں کو جنت میں داخل کر دیتا ہوں اور بھوسے کے مانند لوگوں کو جہنم میں داخل کر دیتا ہوں۔ آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، میری عمر کی تمام خواتین اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارے بالوں میں سفیدی آ چکی ہے، اب ہمارے دانت ہلنا اور درد کرنا شروع کر چکے ہیں، چہرے پہ جھریاں آ چکی ہیں۔ وقت نے ہمیں بوڑھا کر دیا ہے اور یہ بزرگی، یہ بوڑھا، یہ ضعف ہمیں بتا رہا ہے کہ ہماری زندگی کی کھیتی پک چکی ہے، اب کب ہمیں اس دنیا سے جانا ہے یہ ہم نہیں جانتے، بس اس کی تیاری کرنی ہے۔ قبر کی تیاری کیوں کرنی ہے؟ خوش نصیب انسان وہی ہے جو موت کے وقت کامیاب ہو جائے، اور جس کو موت کے وقت ناکامی ہو جائے، در حقیقت وہی انسان ناکام ہے۔ دنیا کی چاندنی تو صرف 4 دن کی ہے، مگر پھر اندھیری رات ہے، تو سوچئے تو صحیح ہمارا کیا بنے گا۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔